بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں، اور آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے غیر مطلوبہ و غیر ضروری نسوانی بال۔ آج کل یہ مسئلہ خواتین کے لیے بہت ہی پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے، اور یہ بہت سی خواتین کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ لہذا اس سلسلہ میں ہم ناظرین کی خدمت میں اس کا ہربل، نیچرل اور بے ضرر علاج پیش کریں گے، اور جو موجودہ اور مروجہ معالجات اس وقت ہمارے ہاں ہو رہے ہیں، ان کے بعض نقائص اور ان کے نتیجہ میں جو بعض ذیلی بد اثرات دیکھنے میں آ رہے ہیں وہ بھی پیش کریں گے۔ اکثر پوچھے جانے والے چند ایک سوالات ہم پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے جوابات بھی ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، خواتین کے جسم پر غیر ضروری بال کیوں اگتے ہیں؟ اس سلسلہ میں جواباً عرض ہے کہ یہ مسئلہ جس میں انسانی کے اندر بعض ہارمونز کے توازن کے خراب ہونے کے نتیجہ میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ توازن جو بگڑتا ہے، اس کے بعض اندرونی اعضاء کے افعال میں خرابی واقع ہونے کے نتیجہ میں بھی، اور بعض اوقات بعض خارجی اسباب ہوتے ہیں، بعض خارجی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے استعمال کے نتیجہ میں بھی یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ سٹیرائڈز کے استعمال کے نتیجہ میں دیکھا گیا ہے کہ یہ عارضہ آج کل بہت کثرت کے ساتھ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ سٹیرائڈز کے استعمال کے نتیجہ میں ہارمون کا جو بیلنس ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور مانع حمل ادویات کے استعمال سے یہ توازن بھی بگڑتا دیکھا گیا ہے۔ پس چاہیے کہ ان ادویات کے استعمال کے لیے خصوصی طور پر معالج کے مشورہ سے، اور جہاں تک ہو سکے ان چیزوں کے استعمال سے گریز کیا جائے۔ سوال ہے غیر ضروری بالوں کا مروجہ علاج کیا ہے؟ غیر ضروری بالوں کے علاج کے سلسلہ میں چند ایک معالجات جو رائج ہیں وہ ہیں پلکنگ، ویکسنگ اور لیزر تھراپی، جو عموماً کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں عموماً ان سے استفادہ کیا جاتا ہے، لیکن کیا ان کے کوئی نقصانات بھی ہیں؟ ان علاجوں سے دیکھا گیا ہے کہ اکثر چہرے کی جلد بے رونق ہو جاتی ہے، اور اس میں جو کشش اور چمک اور ایک اٹریکشن پائی جاتی ہے وہ بہت حد تک متاثر ہوتی ہے، اور چہرے کی یا باقی جسم کی جلد میں روکھا پن واقع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ درد، سوزش، الرجی اور اس طرح کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، اور بعض علاج تو خاصے مہنگے ہیں۔ یہ بھی ایک کافی دشواری کا باعث ہے۔ تو اس سلسلہ میں جو ایک ہربل نیچرل علاج ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس کا ہومیوپیتھی علاج جو ہمارے تجربہ میں مفید ثابت ہوا ہے وہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ بعض دیگر اسباب جن کا ہم ذکر کسی قدر کر آئے ہیں کچھ آگے کریں گے، یعنی سٹیرائڈز کا استعمال، مانع حمل
ادویات کا استعمال، اور اس رنگ میں جو کئی ایک ایسی ادویات ہیں، کئی ایک ایسے خارجی اسباب ہیں، ان سے ممکن حد تک کوشش کی جائے کہ وہ عمل میں نہ آئے، ان سے گریز کیا جائے۔ وہ دوائی ہومیوپیتھی کی جو ہے وہ ہے تھوجا، THUJA۔ یہ CM یعنی لاکھ طاقت میں، 1,00,000 طاقت میں مہینہ کے بعد صرف ایک خوراک، 1 ماہ کے بعد صرف ایک خوراک ماہوار استعمال کی جائے۔ بالفرض اگر ایک دن تھوجا CM لی جائے تو اس کے بعد مسلسل 3 طاقت میں اولیم جیکورس، 3 طاقت میں صبح، دوپہر، شام استعمال کی جائے۔ جس دن تھوجا استعمال ہو اس دن اولیم جیکورس استعمال نہ کی جائے، اور اس سے اگلے دن اس کا آغاز کیا جائے۔ اگر تھوجا CM نہ مل سکے تو 10M یعنی 10,000 طاقت میں یا 1,000 طاقت میں بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض محققین اور صاحب تجربہ لوگوں کے مطابق، معالجین کے مطابق، اس کو 200 طاقت میں بھی ہفتہ عشرہ کے بعد استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ علاج کئی مہینوں تک جاری رکھنا پڑتا ہے، لیکن خدا کے فضل کے ساتھ یہ ایک مؤثر اور بے ضرر علاج ہے۔ اس علاج کے ساتھ ساتھ اگر تو خواتین کا وزن زیادہ ہو تو اس کو کم کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، اور وزن کے کم کرنے کے لیے سٹیم باتھ یا بھاپ کا غسل، جس کا ہم ایک دوسری مجلس میں تفصیل کے ساتھ ذکر کر چکے ہیں اور یہاں اس کی تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے اور اس کو عمل میں لائیے۔ اس کے ذریعہ سے، مسامات کے ذریعہ سے پسینہ بکثرت خارج ہوتا ہے، وزن کم ہوتا ہے، جلد کا فعل صحیح طور پر وقوع پذیر ہوتا ہے، اور وزن کم ہونے کے نتیجہ میں اور فاسد مادوں کے جسم سے خارج ہونے کے نتیجہ میں جلد ملائم ہوتی ہے اور بہت سے فوائد ہوتے ہیں۔ اسی طرح پانی کا بکثرت پینا، یعنی 8-10 گلاس روزانہ، موسم، عمر اور حالات اور طبیعت و مزاج کے مطابق جہاں تک ہو سکے پانی بکثرت استعمال کرنا، یہ ایک بہت مفید اور بے ضرر علاج ہے۔ اس کے ذریعہ سے جسم سے فالتو مادوں کا ازالہ ہوتا ہے، اخراج ہوتا ہے، بلکہ بہت سے ایسے پانی کے بکثرت استعمال کرنے کے نتیجہ میں خدا کے فضل کے ساتھ فوائد حاصل ہوتے ہیں، جن کے یہاں تفصیلی بیان کا موقع نہیں۔ تاہم وہ جو ہمارا ایک الگ پروگرام جو پانی کے کثرت استعمال کے فوائد کے سلسلہ میں ہے، اس کو آپ سماعت فرمائیے، وہاں سے آپ کو انشاءاللہ تفصیلی معلومات حاصل ہو سکیں گی۔ جو نیچروپیتھک میڈیسن یا قدرتی علاج کے ماہرین ہیں، عاملین ہیں، ان کے مطابق یہ عرضہ جسم کے اندر پوائزنس میٹر یا فارن میٹر یا زہریلے مادے کے اکٹھا ہو جانے کے نتیجہ میں بعض اندرونی اعضاء کے افعال درست نہیں رہتے، اور ان کے نتیجہ میں ہارمون کا بیلنس بگڑ جاتا ہے۔ جب ان کے افعال قدرتی ذرائع کے اختیار کرنے سے درست ہو جاتے ہیں تو یہ گو کہ لمبا علاج ہے، لیکن اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ بس جس طرح کہ ہم ذکر کر چکے ہیں، بھاپ کا غسل لیا جائے، پانی بکثرت پیا جائے اور قدرتی غذائیں کھائی جائیں، نیچرل ڈائٹ استعمال کی جائے اور قدرت کے وضع کردہ اصولوں کے مطابق زندگی گزاری جائے، تازہ ہوا میں سانس لیا جائے، اور جو یوگا کی ورزشیں ہیں یا بعض دوسری ورزشیں جسم کو جو فٹ رکھنے کے لیے، جسم کو چوکو چابند اور چست رکھنے کے لیے مفید ہو سکتی ہیں، ہر ایک کے اپنے حالات کے مطابق جو وہ
کر سکتی ہوں، جو خواتین عمل میں لا سکتی ہوں، ان سے استفادہ کیا جائے۔